فاطمہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی ڈاکٹر صاحب اور ہنا صاحبہ، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان، اور ہمارا یہ جادوئی پٹارا سامنے، اس میں مختلف سامان ہم نے رکھا ہوا آج آپ لوگوں کے لیے. دیکھتے ہیں کہ شاہ جی کیا پک کرتے ہیں. جناب واہ جی واہ. اس سے واقعی میری ایک یاد بھی ہے اور ہمیشہ مجھے اپنے ابو جان کی بات بھی یاد رہے گی. میں چھوٹی سی تھی، میرا خیال ہے 1 کلاس میں ہوں گی شاید، تو کچھ حساب کتاب کی بات ہو رہی تھی. تو پیسے بچے، مطلب وہ 2 روپیہ 3 روپے یا 10 روپے، اس میں سے آئی تھنک 25 پیسے بچے. ٹھیک ہے، جس کو ہم 4 آنے کہا کرتے تھے. ہاں، تو میں نے لا کے ابو جان کو دے دیے. تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے اس سے مجھے لگتا ہے کہ تم مستقبل میں بیٹا حساب کتاب بندے کا ٹھیک ہونا چاہیے. دیکھو پیسے کم بچے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے مجھے آ کے واپس کیے ہیں. واہ واہ واہ. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ان فیوچر بیٹا آپ کا حساب بھی اچھا ہوگا اور آپ زندگی کے باقی معاملات میں بھی بہتر طریقے سے بہت اچھا، آپ کے وہ حافظے میں رہے گی جی بات. بالکل. ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے. یہ بظاہر ہم جب سمجھتے ہیں کسی بھی رشتے میں کسی بھی حوالے سے کہ یار خیر کی کوئی بات، اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا لوگوں پر، ایسا نہیں ہے. خیر کی بات بالکل ایک ایسے بیج کی طرح ہوتی ہے جس کو آپ بکھیر دیتے ہیں. بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیج جو ہے بعض اوقات 100 سال پڑا رہتا ہے، 50 سال پڑا رہتا ہے، 20 سال پڑا رہتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ مٹی جو ہے وہ اس مٹی میں نیچے اتر جاتا ہے اور پھر وہاں سے ایک درخت جو ہے وہ ابھرتا ہے اور پھر اس کی چھاؤں ہے اور اس کی پھل جو ہے اس سے دنیا جو ہے فیض اٹھاتی ہے. خیر کی بات بھی ایسے ہی ہے، چاہے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے آپ کی اپنی زندگی میں ہو، کہنے کے حوالے سے ہو، سننے کے حوالے سے ہو، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. وہ ہنا ایک بچی تھی، والد صاحب نے ایک بات کی، چھوٹی سی ایک بات کی، شاید روٹین کی ایک بات، مگر وہ ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتی ہے اور ہمیشہ میرے خیال میں زندگی میں انہوں نے اس سے رہنمائی لی ہوگی، جیسا کہ خود بھی بتا رہی ہیں. تو ان سارے بزرگوں کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، اور ان سارے بچوں کے لیے بھی ہنا کی طرح کے جو زندگی میں ہیں جو کہ خیر کی بات سے سیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سب کے لیے بہت ساری. جی میں بھی اپنے بیٹے نے 500 روپیہ دیتا، میں کیا چیز لایا، وہ گیا واپس آیا، انہیں آ کے 300 روپیہ اور مانگ لیا. میں پتا کرایا، میں کہا ایڈی مہنگی تو ہے ہی نہیں، 450 دی ہے، تو 300 روپیہ اور مانگ لیا. میں انہوں سمجھایا بٹھا کے، میں کہا بیٹا بےایمانی نہیں کری دی. انہوں نے کہا پاپا تواڈے کولوں سیکھی ہے. جناب بٹ صاحب. چلیے میں یہ موبائل اٹھا لیتا ہوں. واہ واہ. جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا جس زمانے میں، تو آئی واز اسٹڈنگ ان ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کنٹری ان دا ورلڈ، سینٹ پیٹرزبرگ میں میں نے اپنی میڈیسن کی. اچھا. تو مجھے یاد ہے کہ رشیا. ہاں رشیا. مجھے یاد ہے کہ میرے والد نے مجھے موبائل فون بھیجا وہاں سے، اور اس زمانے میں نوکیا، اس لیے میں نے پک کیا، یہ فون نہیں تھا، جسٹ ٹو لیٹ یو نو، وہ اتنا بڑے سائز کا فون ہوتا تھا. تو آئی یوزڈ ٹو پٹ اٹ آن مائی سائڈ. اور اس زمانے میں روڈوں پہ لوگ لگا کے پوچھ رہے تھے کیا لگا کے گھوم رہے ہو، واٹ از دس، مطلب اتنا امیزنگ تھا. لگتا سی پستول لگا، ایسا لگتا تھا پستول یا ہتھوڑا لے کے گھوم رہا ہوں میں. لوگ ڈرتے بھی تھے. اس کو رکھنا، اس کو اٹھانے میں آدھا 2 کلو کا لڑائی جھگڑا کر کے کرنا، لوگوں نے کہنا پرے ہو جاؤ پرے ہو جاؤ. آپ تو اس کے اندر آپ ایولیوشن دیکھیں تو مطلب انسان اپنی زندگی کے اندر اگر ایولیوشن دیکھیں تو آج آپ دیکھیں کہ کس لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ ایک فون جس کا 5 کلو وزن ہوتا تھا، آج ہم اپنے چشموں کے اندر موبائل فون لگا کے اور کیمرہ لگا کے ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب رشین بھی سچی مچی ایڈے خوبصورت ہوتے ہیں کہ گلیں بڑیاں نے. نہیں واقعی خوبصورت ہوتے ہیں، مگر سادے پاکستانی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. یہ پاکستان نہ پیار تے مینوں کسی طریقے نے رشین پہنچا سکتے ہیں؟ آج کل تو نہ ہی جانا تو بہتر ہے. پڑھے لکھے بندیاں دی یہ بڑی ٹینشن ہے. کیا مطلب آپ 22 سال اتنے گزارا ہے نے، اسی کہہ رہے سانوں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اتنے کوئی فائدہ نہیں. میں نے صرف جوانی گزاری ہے. جوانی تے گزارن والی اس لیے تانوں منع کر رہے ہیں نا. آپ نے شادی ویسے رشیا میں کی پاکستان میں کی؟ پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب تسی کسی رشین نے شادی کیوں نہیں کی؟ بس وہ اماں دی طرفوں اجازت نہیں سی نا. ویسے تہاڈے نال پڑھدیاں ہون گیاں یا تو ظاہری گل ہے بہت ساری رشین لڑکیاں پڑھتی ہیں، ہونی بھی بہت ساری فیمیل فرینڈز نے میرے نال. تے تسی تو بالکل لاگیوں دیکھیاں ہون گیاں. تانوں کدی کسی نے کہا تسی پوٹر نہ ملدے؟ خیر مشابہت کسی نے نہیں دیکھی.
کبھی کسی نے کیا کیسپرو نہ ملتے میری چوائسز بڑی خراب نہیں میری مشاہبت دے معاملے کلاشن کوپ نہ ملتے اچھا رشین ناموں کا خوب پتہ ہے اسے. ہاں چیخوف نہ ملتے ہو میں تو منو ہی نہیں پتا کون ہے. چیخوف ایک بہت بڑا افسانہ نگار تھا جی, بہت بڑا رائٹر ہے چیخوف. اور مزے کی گل ہے مجھے بھی نہیں پتا. تو منو سمجھ لگ گئی تھی. جی ہنا کچھ سنائیے. الحمد خدا دا ورد کیجے عشق کیتا سو جگدا واہ مول میاں پہلا ہی رب نے واہ عشق کیتا تے معشوق ہے نبی رسول. رسول میاں. اس عشق دا بھیت نہ ظاہر ہووے کس پاس نہ گل نکالیے عاشق سوئی جو دکھ نہ ظاہر کرے جو کچھ سر تے بنے تاں جانیے. ڈر موت دا مول نہ عاشقاں نوں نہ کچھ اپنا شوق تے شان میاں. سبحان اللہ سبحان وارث سب دنیا دغے باز ہے جی. او رکھ رب دی طرف تے آن میاں. واہ واہ بے شک. ہیرا کیا جوگیا جھوٹ آکے کون رٹڑے یار. واہ منابدا ایسا کوئی نہ ڈٹھا میں ڈھونڈ تھکی جڑا گیا نو موڑ جڑا گیا نو موڑ لے آبدائی. سبحان اللہ.